امریکہ میں اس وقت مہنگائی کی شرح سن 1990 کے بعد بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ دوسری طرف بہت سی دکانوں میں ضروری اشیاء کی کمی ہے۔ گھروں اور گاڑیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے عہدیدار تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکیوں پر مالی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت جھوٹی تسلیاں دیتی رہی اور یہ کہہ کر معاملے کی سنگینی کو چھپاتی رہی کہ افراط زر میں اضافہ بس عارضی ہے۔ عام امریکی کی جیب پر ایک سال کے دوران بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے اور کیوں، اس کی تفصیل آج لے کے آئے ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو عام ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں اس وقت امریکہ میں کہاں پہنچ چکی ہیں؟ سارا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ میں اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے۔ پچھلے 30 سال کے اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس مہنگائی کی پیمائش کرنے والا سب سے مقبول اشاریہ ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ اکتوبر 2020 سے اکتوبر 2021 کے دوران مصنوعات اور خدمات کی قیمتوں میں 6.2% کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ 3 دہائیوں میں ایک سال کے اندر ہونے والا تیز ترین اضافہ ہے۔ بنیادی ضرورت کی اشیاء کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سال کے دوران 1 درجن انڈوں کی قیمت میں اوسطاً 29% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ 1 پاؤنڈ یا آدھا کلو چینی کی قیمت میں 12.5%، اور گائے کے گوشت کا قیمہ اس ایک سال میں تقریباً 29% مہنگا ہوا ہے۔ تو روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء کا بل مجموعی طور پر 5% سے کچھ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات کی یا پیٹرول کی اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت نے امریکیوں کی بڑی تعداد کو متاثر کیا ہے۔ جس طرح عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں اضافہ ہوا ہے، اس کے اثرات امریکہ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اکتوبر 2020 کے مقابلے میں پیٹرول کی اوسط قیمت اکتوبر 2021 تک 58% بڑھ چکی ہے۔ ہم نے کچھ امریکیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قیمتوں میں یہ اضافہ جو ابھی ہو رہا ہے پچھلے 12 ماہ میں، وہ ان کو کیسے متاثر کر رہا ہے۔ ایک سمجھدار خریدار کی حیثیت سے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایسی صورتحال میں اپنے ذرائع آمدن کے اندر گزارا کروں۔ ہم صرف 2 لوگ ہیں، ہمارے بچے اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو اس مہنگائی کا ہم پر بہت اثر پڑتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں واقعی بہت بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی سٹورز میں دوسری چیزیں بھی۔ روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک بچہ بھی ہے، اس لیے مہنگائی نے یقینی طور پر ہمارے خاندان کو بہت متاثر کیا ہے۔ لہٰذا میں کہوں گی کہ پیٹرول کی قیمت اور گروسری کی قیمت میں اضافہ دونوں ہی ہم پر یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خاندان سے ملنے کے لیے ریاست سے باہر جاتے ہیں اور ہمیں اپنے لیے اشیاء خرد و نوش بھی خریدنا ہے۔ اسد، ضروری اشیاء کی تو قیمتوں کی ہم نے بات کی، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھروں اور گاڑیوں کی مارکیٹ میں ایک سال کے دوران بڑی تبدیلی آئی ہے۔ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن نہ گھر مل رہے ہیں اور نہ گاڑیاں۔ سارا، عالمی سپلائی چین میں خلل کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوا ہے۔ گاڑیاں بنانے کی صنعت کمپیوٹر چپس نہ ملنے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس سال اگست اور سپتمبر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو گاڑیوں کی فروخت میں 7% سے زیادہ کمی ہوئی ہے۔ لاکھوں خاندانوں کے لیے جو اس ایک سال کے دوران گاڑی یا گھر خریدنا چاہتے تھے، ان کو افراط زر نے اور بھی زیادہ متاثر کیا ہے۔ ایک نئی گاڑی کی اوسط قیمت میں اس ایک سال کے دوران $5000 سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر ہم گھروں کی اوسط قیمتوں میں دیکھتے ہیں تو تقریباً $70000 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب بہت سے خاندانوں نے گھر خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس پر حال ہی میں صدر بائیڈن نے بھی بات کی۔ لیٹس ہیو اے لک۔ بہت سے لوگ معیشت کے بارے میں پریشان ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ انہیں اشیاء بہت مہنگی مل رہی ہیں۔ ہم پہلے ہی تاریخی معاشی بحالی کے بیچ ہیں، اور ہمارے اقدامات کے باعث بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ سپلائی چینز طلب کی ضرورت پوری کرنے لگیں گی۔ لہٰذا نہ صرف ہم ملازمتوں میں مزید ریکارڈ اضافہ دیکھیں گے، بلکہ ہم کم قیمتیں اور تیز ترسیل بھی دیکھیں گے۔ امریکہ میں رہنے والے جن لوگوں نے گھر خریدنے کا پلان ڈیلے کیا، ان میں بھی شامل ہوں۔ اسد، یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم پارٹ آف دا سیم گیم سارا، بائی دی وے میں بھی اسی طرح ڈھونڈ رہا تھا، پرائسز کی وجہ سے ڈیلے کیا اور سپلائی کی وجہ سے۔ لیکن ماہرین اس وقت جو کہہ رہے ہیں اس کی ایک وجہ حکومت کی طرف سے کورونا کی عالمی وبا کے دوران بڑے پیمانے پر جو لاک ڈاؤنز لگائے گئے تھے، ایک وہ وجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری الاؤنس اور دوسری امداد، جس طرح سے طلب بڑھی جبکہ مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے، جو کہ رسد میں کمی کی وجہ بنے، تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو یہ فرق ہے اس سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل ریزرو، کانگریس اور بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پچھلے 1.5 سال کے دوران کھربوں ڈالرز چھاپنے اور تقسیم کرنے کے فیصلے کی وجہ جو ہے وہ بھی ہر چیز میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ مارکیٹ میں پیسہ بھی بہت زیادہ آ گیا۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ صدر بائیڈن نے $12 کھرب کے انفراسٹرکچر بل پر دستخط کیے ہیں۔ توقع تو کی جا رہی ہے کہ بہت سی نوکریاں پیدا ہوں گی اور سپلائی چین کو مضبوط بنانے میں مدد بھی ملے گی۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ اسد ان تفصیلات کے لیے۔